السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے۔ تو امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے احادیث کا مجموعہ، اسے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ جو نمازیں فرض کی ہیں مجھے ان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا، کیا مجھ پہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، پھر اس بندے نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں ان میں کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، پھر انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، بس اس نے ان کو 5 کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ ایک طویل حدیث ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ پوری حدیث اسرا میں آگے آئے گی۔ اس مقام پہ یہ حصہ جو آگے آ رہا ہے مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت پہ 50 نمازیں فرض کیں، بس میں یہ چیزیں لے کے لوٹ پڑا۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، تیرے رب نے تیری امت پہ کیا کچھ فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، جی ان پہ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے بات کرو، تیری امت اس عمل کی طاقت نہیں رکھے گی۔ بس میں نے اپنے رب سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے آدھی نماز کو معاف کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور ان کو بتایا تو انہوں نے پھر کہا، اپنے رب سے پھر بات کرو، کیونکہ تمہاری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی۔ بس میں نے اپنے رب سے پھر بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ 5 ہیں اور یہ 50 ہیں، میرے یہاں قول تبدیل نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان کے مطابق مقیم پہ نماز کی 4، مسافر پر 2 اور ڈرنے والے پہ 1 رکعت فرض کی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پچھلی نماز تک کفارہ ہے، جمعہ پچھلے جمعے تک کفارہ ہے اور ماہ رمضان پچھلے مہینے تک کفارہ ہے، مگر 3 گناہوں سے۔ ہم نے پہچان لیا کہ کوئی نئی صورتحال واقع ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، معاہدوں کو توڑنا اور سنت کو ترک کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاہدے کو توڑنا یہ ہے کہ تو کسی شخص سے عہد و پیام کرے مگر پھر تو تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، اور سنت کو ترک کرنے سے مراد جماعت سے خارج ہونا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو عثمان کہتے ہیں، میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس کی خشک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے گر گئے۔ پھر کہا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا، جی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک شاخ کو پکڑ کے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، سلمان، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟
میں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسا یہ پتے گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر دی اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں نکلے جبکہ پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی اور ان سے پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان بندہ جب نماز ادا کرتا ہے جبکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہو تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، مولائے عثمان حارث کہتے ہیں ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب مؤذن آیا تو انہوں نے ایک برتن میں پانی منگوایا، میرا خیال ہے وہ ایک مد پانی ہوگا۔ پھر انہوں نے وضو کیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور فرمایا جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا پھر کھڑا ہوا اور نماز ظہر ادا کی اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے ظہر اور فجر کے درمیان کیے ہوں گے۔ پھر جب وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو عصر اور ظہر کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب وہ مغرب پڑھے گا تو اس کی نماز اور عصر کی نماز کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب وہ عشاء پڑھے گا تو عشاء و مغرب کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ رات گزارے اور الٹ پلٹ ہوتا رہے، پھر جب اٹھے گا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کرے گا تو اس نماز و عشاء کی نماز کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں عثمان؟ انہوں نے کہا وہ یہ اذکار ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حمران کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبولیت اسلام کے بعد ہر روز غسل کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے لیے نماز کے لیے وضو کا پانی رکھا، بس جب انہوں نے وضو کیا تو کہا میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا میں وہ تم کو بیان نہیں کروں گا۔ حکم بن عاص نے کہا اے امیر المومنین، اگر وہ بھلائی پہ مشتمل ہوگی تو ہم اس کا عمل کریں گے، اگر اس میں کسی شر کا تعین کیا گیا تو ہم اس سے بچیں گے۔ یہ سن کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کے مطابق وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا اور رکوع و سجود کو مکمل کیا تو یہ نماز اپنے اور سابقہ نماز کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک تباہ کرنے والی یعنی کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وضو کیا تو فرضی نمازیں اپنے مابین ہونے والے گناہوں کا کفارہ بننے والی ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے صحن میں جاری نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 دفعہ غسل کرتا ہے، کیا اس میں میل کچیل باقی رہے گا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی دروازے کے پاس نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس میں میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا اس کی میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں کچھ مزید لوگوں سے بھی سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے اور ان میں سے ایک دوسرے سے افضل تھا اور وہ فوت ہو گیا جو زیادہ فضیلت والا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بھائی مزید 40 دنوں تک زندہ رہا اور پھر فوت ہو گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے فوت ہونے والی کی دوسرے پر فضیلت کو ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دوسرے نے 40 روز نمازیں نہیں پڑھیں؟ صحابہ نے کہا جی کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، یعنی وہ بھی آدمی اچھا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کیا علم کہ اس کی ان نمازوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی مثال اس جاری نہر کی سی ہے جو ڈوبنے کے بے قدر گہری ہو، میٹھے پانی کی ہو اور تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ گھسٹتا ہو، یعنی اس میں داخل ہو کے نہاتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اس میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ ایک اور حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اس نہر کی سی ہے جو چل رہی ہو، ڈوبنے کے بے قدر گہری ہو اور تم میں سے کسی کے دروازے پہ ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہاتا ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔